بعض علماء کہتے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا لا یوزیکک اللہ موتتین کہ حضور آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی۔ بہت سارے محدثین اس اصرار کرتی ہیں کہ نبی پاک قبر میں حیات اور روح آنے سے حیات ملتی ہے، دوبارہ نہیں نکلتی۔ بہت اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا بہت سارے محدثین، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہت سارے محدثین، یہ جو للڑ پارٹی ہے، ان بیچاروں کے پاس یہ دلیل کے اعتبار سے بالکل یتیم پارٹی، جدی پشتی یتیم، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں، دھوکہ، فراڈ، بس یہ ہے۔ اب وہاں پر لفظ سامنے ہیں، وہی حدیث بخاری کی آپ سامنے رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی میت کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر آپ نے کیا فرمایا؟ طبتا حیم و میتا، آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اب میت ہو گیا تب بھی خوشبودار۔ آگے فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ تجھ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ باہر سے کیا سن کے آ رہے تھے؟ حضرت عمر کی بات۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بے ہوشی ہے، غشی ہے، اور ابھی آپ اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ردًا لقول عمر، سب محدثین نے لکھا، بہت ساروں نے نہیں، سب نے لکھا ردًا لقول عمر۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ پر غشی کی حالت ہے۔ جب صدیق اندر گئے دیکھا کہ آپ پر موت آ چکی ہے، فرمایا اللہ نے جو موت لکھی تھی فقد متہا، وہ آپ پر موت آ گئی۔ تو اب حضرت صدیق حضرت عمر کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر والی بات ہو کہ یہ غشی والی موت ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پھر اٹھیں گے؟ نہیں، جو موت لکھی تھی وہ آ گئی، اب قیامت تک دوبارہ نہ روح جسم میں آئے گی، نہ دوبارہ پھر موت کا کوئی سوال ہے۔ یہ تو سب مسئلہ ہے۔ فتح الباری اٹھا، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، حتیٰ کہ للڑوں کا مولوی سلیم اللہ خان، اس نے کشف الباری میں بھی یہ لکھا ہے، وہ جو کیل کال ہوتی ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ داؤدی جیسے مجہول کسی بزرگ کی بات کوئی نقل مکھی پہ مکھی مارتا رہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر لا یجمع اللہ علیک الموتتین کا یہی معنی ہے، وہاں بخاری کی حاشیے پہ بھی لکھا ہے ردًا لقول عمر، کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ پر غشی کی حالت ہے، ابھی آپ اٹھیں گے۔ یہ مجھے دو، ابھی ہوگا آگے، ابھی آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ آ گئی، یہ بات نہیں کہ ابھی غشی ہے اور پھر حقیقی موت بعد میں آئے، یہ غشی والی موت اور حقیقی موت اس کے بعد پھر آئے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں موت عرفی ایک ہے، موت عرفی دو نہیں ہے، عرفی موت صرف ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں پھر روح لوٹا دی گئی۔ یہ للڑوں کا ایسا جھوٹ ہے کہ خود بھی مطمئن نہیں۔ ابھی تک یہ اہل بدعت کہتے تھے کہ نبی پاک کی روح نکلی نہیں ہے، پہلی کتابوں میں یہ لکھا۔ پھر اب کہتے ہیں کہ روح آپ کے وجود اقدس میں ہے، لیکن جب یہ کہتے رہے 10 سال ہم نے ان کو صحیح رگڑا دیا، اب ان کا نیا عقیدہ ہے سامنے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ روح جسم میں تو نہیں، رفیق اعلیٰ میں، اور تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جدید عقیدہ، اللہ جانے اس پر کتنے قائم رہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے روح نکلی نہیں، پھر کہتے ایک دفعہ نکلی پھر واپس ہو گئی، اب اس عقیدے سے بھی گئے، اب کہتے ہیں نہیں واپس بھی نہیں ہوئی، ایک تھوڑا سا تعلق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس تعلق کی کوئی نص، کوئی آیت یا حدیث جس میں روح کا جسم کے ساتھ مرنے کے بعد تعلق ہے، وہ تعلق منسوس ہے یا غیر منسوس، اللہ جانے۔ اس عقیدے، ان کے عقیدے ہر سال بدلتے ہیں، نئے پاکستان کی طرح جو ٹرن ہوتا ہے ان کے عقائد میں بھی، اور ہر مولوی کا الگ عقیدہ ہے۔